اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 94 تا 100 میں غزوہ تبوک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی خبر کہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو یہ منافقین مختلف عذر تراشیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ صحرا نشینوں میں سے کچھ لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اسے حصول کرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مہاجرین و انصار میں سب سے سبقت لے جانے والے لوگوں کے لیے بشارت کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ جب تم جہاد سے واپسی پر ان کے پاس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے ہر طرح کے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ تو آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اب آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہارے سارے اعمال کی تفصیل تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ جب تم ان کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لیکن تم ان کی طرف التفات نہ کرنا۔ انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ بلا شبہ یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ لیکن اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ۔ یہ اعرابی لوگ عام طور سے کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ دین کی ان حدود کو سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں۔ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ اور ان اعرابی منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک قسم کا تاوان سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے لیے گردش زمانے کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش تو انہی پر مسلط ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول اور انہی میں سے کچھ عرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور اس کے رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته یاد رکھو ان کی خیرات واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی جلد ہی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت قبول کرنے میں سبقت دکھائی، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذلك الفوز العظیم، ان نعمتوں کا حصول بہت بڑی کامیابی ہے۔